الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے پہلے ویڈیو میں ہم نے قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم کے مقاصد بیان کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل، قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل اور قرآن کریم کے تلاوت کے آداب یہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے بہت فضائل ہیں، چنانچہ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہے جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور حدیث میں اس کے فضائل جو بیان ہوئے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن 6 روایات سماعت کریں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی روایت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک بات ذہن میں یاد آ گئی، آج 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو بہت ظلماً شہید کیا گیا، بہت مظلوم، 40 دن تک آپ پر ظلم کیا گیا، پانی بند کیا گیا، خوراک بند کیا گیا۔ تو آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کا یوم شہادت بھی ہے، تو ایصال ثواب ضرور کرے۔ دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ یہ روایت شعب الایمان میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سید المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمائے: کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ یہ روایت بھی شعب الایمان میں موجود ہے۔ روایت نمبر 5، حضرت عیفہ بن عبد الکلاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا: سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کیا: قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سی آیت کا فائدہ و ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ ارشاد فرمائے: سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیت کہ وہ رحمت الہی کے خزانے سے عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی، دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ یہ روایت دارمی میں موجود ہے۔
امام دارمی رحمہ اللہ کی۔ روایت نمبر 6 حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کرو، یعنی جب دل نہ لگے تو پھر تلاوت نہ کرو۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ صحابہ و تابعین اور علماء دین متین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت ہے، اور اس کے فضائل حصر و شمار سے باہر ہے۔ ترغیب کے لیے 3 فضائل درج بیان کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اسے خلعت عطا فرما تو اسے اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اور زیادہ کر تو اسے بزرگی کا خلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اس سے راضی ہو جا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ روایت نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ یہ روایت بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا جائے گا، اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوگی اس قدر درجے اسے ملے گے۔ روایت نمبر 3 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشہ دان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جب رات کو سو رہے اور قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس توشہ دان کی مانند ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ باندھ دیا جائے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہے، لہٰذا جس مسلمان سے بن پڑے وہ قرآن مجید حفظ کرے اور اپنے اولادوں پر بھی حفظ کرے کہ ان کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہے تاکہ حفظ بھول نہ جائے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت یعنی اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن شریف کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ پہلے اپنے نبی کا محبت سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر اہل بیت کی، اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت۔ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضاحان محدث بریلی رحمہ اللہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت و احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائے، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، پس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو، وہ یاد کرتے رہو۔ اس دولت سے بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، یعنی اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں، یعنی قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، پڑھ کر یاد کر کے یاد رکھ چھوڑا، یعنی یاد کر کے پھر چھوڑا، پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشا کرو، خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کرو، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو، نہ یہ کہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے اس کو روکو اور منع کرو۔ پھر فرماتے ہیں، اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے، یعنی بلا دے۔ اگر کوئی قدر اس
کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر موعود ہے ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 23 میں موجود ہے۔ تو قرآن حفظ کرے، اگر آپ سے ممکن نہ ہوا تو اپنے اولاد پر حفظ کرے، اپنے بھتیجے وغیرہ پر حفظ کرے، جو آپ کے ماتحت ہے ان پر حفظ کرے۔ تو یہ بہت قیمتی دولت ہے، قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کی جو مال و دولت ہے وہ بہت کم ہے، لیکن قرآن جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ جل وعلا بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب تلاوت قرآن کے کچھ آداب بھی ہے، یہاں پر ہم آپ کے سامنے 10 آداب بیان کریں گے۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ان آداب اور شرعی احکام کا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ ایک عربی مشہور مقولہ ہے الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے، دین تو ادب ہے۔ تو جس کو قرآن کا ادب نہیں تو پھر وہ کس چیز کی ادب کرے گا؟ یہ تو رب کا کلام ہے اور محبوب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہے۔ دوسرا ادب مستحب یہ ہے کہ بوضو قبلے رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے۔ بہار شریعت حصہ سوم۔ تیسرا ادب قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھے آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی و بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کرے۔ ادب نمبر 4 لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہو اور منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ ہٹے ورنہ مکروہ ہے۔ ادب نمبر 5 جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو ایک بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ ادب نمبر 6 مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہے جاتے ہیں تو بند کرتے کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ ادب کی بات ہے اور یہ بہتر بات ہے۔ مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور کہ اگر قرآن کھلا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑے گا، اس کی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کی بات بنائی گئی ہو، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ادب نمبر 7 جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہو۔ ادب نمبر 8 مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھے، یہ حرام ہے، اگر چند شخص پڑھنے والے ہو تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھے۔ ادب نمبر 9 بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہو بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے، لوگ اگر نہ سنے تو وہ گناہ پڑھنے والے پر ہے، اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ ادب نمبر 10 جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھ کے تو بتا دینا واجب ہے۔ تو یہ تھے قرآن مجید کے فضائل، حفظ کے فضائل اور قرآن مجید کے 10 آداب۔ تو اس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کو یعنی جتنے آداب سنیں اس کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو یاد ہو۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بے ادبی سے، قرآن کی بے ادبی سے، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے، اولیاء صحابہ اہل بیت کی بے ادبی سے، علماء اہل سنت
کے بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔